السلام علیکم جی. اوکے جی, تعارف شروع کرنا ہے. آج ہم نے اسلام اور سائنس کا اسلام اور سائنس کے بارے میں جو مشہور کتب کا تعارف ہے وہ چیزیں بھی ساتھ اس میں چلیں گی, لیکن وہ انشاءاللہ بھی میں بات بھی رکھتا ہوں. پہلے ہم ایک ایک شاعر کا ڈیلی کا تعارف دیکھیں گے, کسی ایک شاعر کا تفصیلی تعارف, اور اس کے بعد پھر کچھ اس کے متعلق سوالات, جنرل کویشچن. تو سب سے پہلا ہمارا آج کا جو مشہور سائنسدان ہے وہ ہے جابر بن حیان. جابر بن حیان وہ شخصیت ہیں آپ کہہ لیں کہ جن کے بارے میں سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ وہ پیدا کہاں پر ہوئے. تو یہ توس, تیوا تو اور سین, توس کا علاقہ ہے, وہاں پر پیدا ہوتے ہیں. یہ خراسان جو علاقہ ہے, خراسان میں 722 میں خراسان کے شہر توس میں پیدا ہوتے ہیں. جابر بن حیان کے جو والد محترم تھے یہ بیسیکلی کوفے سے تھے, یعنی کہ کوفہ کے علاقے میں ان کی رہائش تھی آپ کہہ لیں ابتدائی, اور بعد میں یہ خراسان چلے گئے. اور بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جابر بن حیان کی پیدائش وہاں پر ہوتی ہے. باقی اس کے خاندان والے قبیلہ یہ ازد, الف زے دال, ازد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور آپ کہہ لیں کہ ازد قبیلے کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے یہ کوفہ بھی بعد میں آ گئے. والد فوت ہو گئے, پھر بعد میں ان کی والدہ تھی وہ اکیلی وہاں پہ رہے گی, تو یہ واپس پھر کوفے کے علاقے میں ہی آ گئی ہیں. اور پھر آپ کہہ لیں کہ جابر بن حیان نے یہی تعلیم پائی ہے. اب یہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کے بعد میں مدینہ منورہ بھی چلے آئے اور کچھ دیر وہاں پر رہے جابر بن حیان. مدینہ منورہ سے جابر دوبارہ کوفے چلے گئے اور یہاں ہی انہوں نے اپنا سارا آپ کہہ لیں کہ ہیڈ آفس, سارا سیٹ اپ, ساری لیبارٹری یہیں پر قائم کی ہے. اور یہ وہ واحد بندہ ہے جنہوں نے کیمسٹری میں آپ کہہ لیں کہ ایکسپیریمنٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پریکٹیکل کیے, اور یہ پہلے کیمسٹ ہیں. یعنی کہ جابر بن حیان کیمسٹری میں آپ کہہ لیں کہ پہلے نمبر پر آتے ہیں. جابر بن حیان آپ کہہ لیں کہ ان کو بابا کیمیا بھی کہا جاتا ہے. بابا کیمیا مطلب کیمسٹری میں فادر آف کیمسٹری, کیونکہ بیسک سب سے پہلے انہوں نے بنائی تھی. پیدائش میں نے آپ کو بتا دیا 721 یا 22 دونوں آتی ہیں, دونوں میں پیدا ہوئے. اور 815 کو انہوں نے وفات پائی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جغرافیہ دان یعنی کہ جیوگرافیکل اور فزکس کے بارے میں بھی کچھ جانتے تھے. ماہر فلکیات یعنی کہ اسٹرونومسٹ بھی تھے, یعنی کہ ستاروں کے حوال بھی جانتے تھے. دنیا ان کو بابا کیمیا کے نام سے ویسے جانتی ہے, کیمسٹ ان کا جو مشہور ہے. اور اسی طرح جو اہل مغرب ہیں وہ اس کو جیبر کے نام سے جانتے ہیں, جیبر GEBER, جیبر کے نام سے جانتے ہیں. جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی مانا جاتا ہے. عملی تجربات یعنی کہ اصل میں یہ وہ جابر بن حیان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پریکٹیکل کو, یعنی کہ کسی بھی چیز کا پریکٹیکل کر کے اس کو متعارف کروایا ہے جابر بن حیان ہی نے. جابر بن حیان یہ MCQ آیا وہ ہوا بھی ہے کہ جابر بن حیان کس مشہور شخصیت کے شاگرد تھے. تو جابر بن حیان امام جعفر صادق کے آپ کہہ لیں کہ شاگرد تھے. اوکے جی, یہاں پر ایک چیز, ایک منٹ جگہ ذرا, یہ چیز ایک رہ گئی ہے میرے خیال سے, یہ چیز, ہاں ایک منٹ, جسٹ 1 منٹ. یہ جی, ہاں بالکل. اوکے جی, تو جابر بن حیان جو ہیں یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. امام جعفر صادق نہایت عالم اور باکمال انسان تھے. جابر اگرچہ بعد میں سائنسدان بن گیا لیکن اس پر مذہب کا رنگ جو ہے ہمیشہ آپ کہہ لیں کہ غالب رہا ہے. جابر بن حیان نے آپ کہہ لیں کہ امام جعفر صادق جو اہل تشیع کے امام سمجھے جاتے ہیں اور جن کی طرف فقہ جعفری ابھی منسوب ہے, یہ ان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ بڑا ایک اسٹرانگ ریلیشن رہتا ہے امام جعفر صادق کا اور امام جابر بن حیان کا. اور یہ آخری دم تک آپ کہہ لیں کہ جابر بن حیان اور امام جعفر کا آپس میں تعلق اور آپس میں رابطہ بھی رہا ہے. اوکے جی, اس کے بعد ان کی اگر ہم ایجادات کی طرف آ جائیں تو قرائے امبیک, ڈسٹلنگ اپارچرز اس کو کہتے ہیں, میرے خیال سے کا تلفظ میرے درست ذہن میں نہیں ہے. قرائے امبیک آپ کہہ لیں کہ وہ چیز ہوتی ہے
جس کے ذریعے سے بوائلنگ پوائنٹ کو ہیٹ اپ کر کے اس کا عرق نکالا جاتا ہے. یہ مثال کے طور پہ دیکھیں, یہ اکثر آپ نے سائنس لیب میں پڑھا ہوگا, سائنس لیب میں دیکھا بھی ہوگا. اس میں جار ہوتے ہیں شیشے کے بنے ہوئے, اور شیشے کے جو جار ہوتے ہیں اس میں ایک کے نیچے آگ لگائی جاتی ہے, اور اس کے آگے ایک لمبی سی نالی ہوتی ہے, اور نالی کے ذریعے اس کی جو بھاپ نکلتی ہے اس کو ایک جگہ پہ آگے سٹور کیا جاتا ہے, اور وہ جو آگے سے بھاپ نکلتی ہے اس کو دوسری جگہ سے نکال کے اس کو ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے. یہ سب سے پہلے جو ہے ڈسٹلنگ اپارچز, یہ سب سے ڈسٹلنگ پلیٹ بھی کہتے ہیں اس کو, یہ سب سے پہلے جابر بن حیان ہی نے بنائی تھی. اوکے جی, جابر بن حیان کے بارے میں ایک یہ بھی MCQ ہے کہ یہ کس کے دور میں تھا. اموی تھا, عباسی تھا, عثمانی تھا, سلجوقی تھا, وغیرہ وغیرہ. تو جابر بن حیان جو ہے یہ عباسی خلیفہ کے دور میں تھا, اور عباسیوں میں بھی ہارون الرشید, یہ جو بادشاہ آتا ہے مشہور ہارون الرشید جس کے آگے 2 بیٹے تھے امین اور مامون, یہ اس کے دور میں آتا ہے. ایک یہاں پر چھوٹا سا واقعہ بھی سن لیجئے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے جو وزیر تھا یحییٰ برمکی, اس کی ایک چہیتی بیوی تھی جو اس کی بڑی لاڈلی بیوی تھی, وہ بیمار ہوئی. اس کے بڑے علاج بھی کروائے, ہاسپٹل بھی بھیجا گیا, بڑے بڑے حکیم مریض آئے, لیکن اس سے فائدہ نہ ہوا. حکیم بھی آئے. جب یحییٰ ایک حساب سے کہہ لیں کہ نا امید ہو گیا, مایوس ہو گیا, اور دل ہار بیٹھا, کیا پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, تو اس کو نہ کسی بندے نے کہا کہ تم نہ فلاں حکیم سے رابطہ کرو. وہ حکیم کے پاس گیا, حکیم نے صرف ایک دعا, آپ کہہ لیں کہ اس کو 2-3 چیزیں اس میں مکس کر کے شہد میں ملا کے اس کو کہا کہ ایک گھونٹ اس کو پلا دو. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا کہ جناب جی کہہ لیں کہ مریضہ جناب جی اٹھ کے صحیح طرح ہو کے بیٹھ گئی. اب یہ دیکھ کر یہ برمکی بڑا حیران ہوا, اور اس نے کہا کہ جناب جی یہ جو حکیم ہے یہ تو چھا گیا, یہ تو زندہ باد ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ وہ وزیر جو تھا اپنے وقت کا برمکی, وہ اس کے پاؤں میں گر گیا اور کہا کہ باقی زندگی جناب جی آپ کے ساتھ ہی ہے. وہ کہہ لیں کہ وہ جو حکیم جس نے دوائی دی تھی وہ جابر بن حیان تھا, جو ایک کیمسٹ تھا. یہ اچھا, یہ برمکی جو خاندان ہے آل برام کا, یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے ہسٹری کا, اور ان کو بھی بڑا عروج ملا ہے لائف میں, اور انہوں نے بھی بڑا آپ کہہ لیں کہ بلندیاں دیکھی ہیں. یہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے زمانے میں تھے. تو بہرحال جابر بن حیان یہ MCQ ہمارا ہے کہ کس عباسی خلیفہ کے دور میں تھا, ہارون الرشید کے دور میں تھا. اس کی ایجادات میں جہاں پر ایک امبیک ہے وہاں پر 2 ایسڈ, ہائیڈروکلورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ, اس کی آپ کہہ لیں کہ ایجادات ہیں. یہ اس کا بھی پورا ایک واقعہ چھوٹا سا ڈسکس کر رہے تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تجربہ ہوا, تو تجربے کے دوران جو اس نے میں نے بتایا نا ڈسٹلنگ چیز بنائی تھی, قرآن امبیک جسے کہتے ہیں, تو ہیٹنگ کے دوران نا وہاں پر جب چیزیں گرم کر رہا تھا تو بخارات اڑے مطلب ہیٹنگ پوائنٹ کے ساتھ, تو وہ جو بخارات ہیں وہ برے رنگ کے تھے, یعنی کہ براؤنی شیڈ کے تھے. اور ظاہری بات ہے جب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف سے اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے, آگے ایک نالی ہوتی ہے, اور وہاں آگے جو ایک جار رکھا ہوتا ہے اس جار میں وہ سارے بخارات ٹپکتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں. وہ اب ایک طرف سے ہیٹ اپ ہو رہا تھا, دوسری طرف جب جہاز جس میں گرا تھا نا, اب وہ جو برتن یا کٹورا نیچے رکھا تھا وہ تانبے کا بنا ہوا تھا. اب جو دھات اس کے اندر گری نا وہ اتنی تیز تھی کہ وہ تانبا جو ہے نا وہ گل گیا. جابر بن حیان بڑا حیران ہوا کہ یہ تو تانبے میں آپ کہہ لیں کہ سوراخ ہو گیا, یعنی کہ اتنا یہ جو لیکوڈ نکلا اتنا تیز لیکوڈ ہے. اس نے کیا کیا, اس نے پھر تانبے کی بجائے چاندی کا کٹورا رکھا. تو چاندی بھی جناب جی آپ کہہ رہے ہیں کہ چاندی بھی گل گئی, اس میں بھی سوراخ ہو گئے. وہ کہا یار یہ اتنا تیز لیکوڈ نکلا ہے, یعنی کہ دیکھیں نا کہ پانی ہے, پانی آپ کسی چیز میں ڈالے تو اگر پانی کی تیز ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, گل جاتا ہے, مطلب پانی تیزاب وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ تیزاب اتنا تیز تھا کہ تانبا گل گیا, تانبے کی بجائے چاندی رکھی, چاندی بھی گل گئی. اس کے بعد اس نے کہا کہ چمڑے کی تھیلی, اس نے کہا چمڑا رکھ کے دیکھ لیتے ہیں, اس نے چمڑے کی چھوٹی سی تھیلی رکھی, چمڑا بھی گل گیا. اب جابر نے کیا کیا, اس نے جو لیکوڈ اکٹھا ہوا تو انگلی سے اس کو چھوا, تو کہا جاتا ہے کہ اس کی انگلی بھی جل گئی. کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس کو پھر انگلی اپنی کٹوانی پڑی تھی اتنی جہاں پر اس نے آپ کہہ لیں کہ وہ لگا تھا, تیزاب لگا تھا. تو اس نے اتنی کاٹ دار کہہ لیں اور جنانے والی خاصیت والے مایا کو انہوں نے تیزاب یعنی ریزاب کا نام دیا. اور پھر اس تیزاب کو دیگر دھاتوں پر بھی آزمایا گیا.
لیکن سونے اور شیشے کے علاوہ سب دھاتیں گل گئیں، یعنی کہ صرف سونا بچ گیا تھا، سونے پہ سونا نہیں تھا گلا، اور جو شیشہ تھا، جو شیشہ ہوتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں اس میں نہیں تھا گلا، باقی ہر دھات وہ گل گئی. تو اس نے پھر اس کا نام ریزاب رکھا، یعنی کہ آب پانی ریز ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، ریزہ ریزہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا پانی، ایسا لیکوڈ جو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. یہ دو اہم ایجادات ہیں، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ. یہ ایک اور چیز، سونا پگھلانا، یہ ایک نظریہ رہا ہے بڑی دیر تک لوگوں کا کہ کیا ہم سونے کو پگھلا سکتے ہیں کہ نہیں پگھلا سکتے، یا پھر سونے کا پانی آپ کہہ لیں کہ کسی پر چڑھا سکتے، یعنی کہ کسی دھات کو ہم سونے میں بدل سکتے کہ نہیں بدل سکتے. تو یہ نظریہ آپ کہہ لیں کہ بڑی دیر تک رہا ہے. ان میں جو سب سے مضبوط اس نظریے کا مالک تھا وہ جابر بن حیان تھا. جابر بن حیان کا یہ ماننا تھا کہ آپ کہہ لیں کہ سونے کو پگھلا بھی سکتے ہیں، پلس سونے کو کسی دوسری دھات کو سونے میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. اوکے، پہلے اس کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کی کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایجادات میں اس میں کاربونیٹ ہے، آرسینک ہے، سلفائڈ ہے، الکوہل کو اس نے تیار کیا. الکوہل کے علاوہ شورے کا تیزاب یعنی نائٹرک ایسڈ اور نمک کا تیزاب، یہ ان کے اردو کے نام ہے. نائٹرک ایسڈ جو ہم انگلش میں بولتے ہیں اس کو شورے کا تیزاب کہتے ہیں، تیز ہوتا ہے، اور نمک کا تیزاب ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے. اور فاسفورس، یہ اس سے بھی دنیا کو روشناس کروایا. اس نے کشتہ کرنا یعنی آکسائڈ بنانا اور تحلیل کرنا یعنی کہ اس کو مکسچر کرنا بھی تیار کیا. ان کا نظریہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسا تیزاب بنایا جسے سونے کو بھی پگھلانا ممکن ہے. اوکے جی، یہ اس کی ایجادات کے بارے میں مختصر ہو گیا. اس کے بعد ان کی مشہور کتاب ہے کتاب الملک، جس میں انہوں نے اپنی ایجادات کے بارے میں آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ہندسہ جو کتاب ہے اقلیدس کی، اور بطلیموس کی جو کتاب ہے مجستی، اس کی شرح بھی لکھی ہیں. اس کے علاوہ منطق اور پوئٹری پر بھی جابر بن حیان نے لکھا ہوا ہے. ان کی تحریروں میں 200 سے زیادہ کتب شامل ہیں. جابر بن حیان کی کتاب میں کتاب الملک، کتاب الرحمہ، کتاب التجمیع اور اس طرح کتاب الموازین الصغیر وغیرہ زیادہ مشہور ہیں. اوکے جی، یہ پر ایک اور چیز بھی ہے کہ موم جامہ. یہ جو ہم موم جامہ استعمال کرتے ہیں، آپ بھی چیزیں بازار سے لے کر چیزیں پیکنگ میں ہوتی ہیں. موم جامہ شاپر جسے کہتے ہیں، بارش میں بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو موم جامہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ موم جامہ بھی جابر بن حیان نے بنایا تھا. اس کے علاوہ فولاد بنانا، چمڑے کو رنگنا، خضاب یعنی کہ جو بالوں کو سیاہی لگاتے ہیں خضاب لگاتے ہیں، دانتوں کو صاف کرنا، پلاسٹک شیٹ یعنی کہ موم جامہ، شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانا، لوہے پر وارنش یعنی کہ لوہے پر جو پالش ہوتی ہے پالش کرنا. یہ ساری چیزیں آپ کہہ لیں کہ جابر بن حیان کی ایجاد ہے. اچھا، اب آپ نا اس کی بیس سمجھیں. بیس یہ ہے کہ چونکہ یہ الکیمسٹ تھا، اور کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں ایک ہے فزکس، ایک ہے کیمسٹری. بایو میں کیا ہوتا ہے، جانوروں کے انسانوں کے فزیک کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، میڈیسنز کے بارے میں بھی ڈسکشن ہو جاتی ہے. فزکس میں کیا ہے، وزن، پیمائش، ڈیوریشن، لمیٹیشن وغیرہ وغیرہ ڈسکشن کی جاتی ہے. جو کیمسٹری ہے، کیمسٹری میں لیکوڈ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں بھی فارمولاز ہوتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ تیزاب ہے، لیکوڈ ہے، بلکہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو جو کیمسٹری ہے یہ تو باتھ روم کیمسٹری ہے، مطلب اس میں ساری اسمیل ہوتی ہے، گندی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کے فارمولاز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ لیکوڈ زیادہ ہوتا ہے. یہ پینٹ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وارنش ہے، سپرے ہے، باڈی سپرے ہے، یہ ساری کیمسٹری بیس پہ ہوتی ہے، گیسز ہیں ساری اس میں. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب دیکھیں چمڑے کو رنگنا ہے تو ظاہر بات ہے چمڑے کو رنگنے کے لیے جو آپ کھال جو ہوتی ہے، جو چمڑا ہوتا ہے گائے کا، اس کو رنگنے کے لیے ظاہر بات ہے آپ کیا کریں گے، آپ اس کے اوپر کوئی ایسا لیکوڈ پھینکیں گے کہ اس کے بال صاف ہو جائیں. اسی طرح جو آپ نے بالوں کو کلر کرنا ہے وہ بھی کوئی لیکوڈ ہوگا. اسی طرح آپ نے زنگ لگ گیا تو زنگ کو صاف کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ کوئی لیکوڈ چیز استعمال کریں گے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں لیکوڈس کے جن کا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیمسٹری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی آپ کہہ لیں کہ مختصر ان کا تعارف ہے جابر بن حیان کا. جابر بن حیان کے ساتھ ہم ایک تعارف اور پڑھ لیتے ہیں، اور وہ ہے ابن الحیثم کا. ابن الحیثم دو آج تعارف دیکھ لیتے ہیں.
اوکے ابن الحسم کہاں پر پیدا ہوئے؟ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھ لیں، ابن الحسم جو ہیں یہ عراق میں پیدا ہوتے ہیں. یہ ایم سی کیو آپ نے دیکھ لینا جی. ابن الحسم کہاں پر پیدا ہوتے ہیں؟ ابن الحسم عراق میں پیدا ہوتے ہیں. ابن الحسم بصرہ، عراق کا جو شہر بصرہ ہے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں. 354 ہجری کو پیدا ہوتے ہیں. ابتدائی تعلیم بصرہ سے ہی حاصل کی. اچھا بصرہ میں اب یہاں پر نا چھوٹی سی ایک چیز سمجھیے گا ذرا. یہ ابن الحسم وہی ہیں جنہوں نے اپنے پاگل پن ہونے کا ڈرامہ کیا تھا. اور یہ ایم سی کی تاریخ میں آیا ہوا ہے کہ کون سا ایسا سائنسدان تھا کہ جس کو اپنی جان بچانے کے لیے پاگل پن کا ڈرامہ کرنا پڑا. وہ کون تھے؟ وہ ابن الحسم تھے. وہ کیوں پاگل پن کا ڈرامہ کرنا پڑا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر تک. تو یار بصرہ میں پیدا ہوئے، عباسی حکمران تھے وہاں پر. بعد میں اسی وقت عباسی کے پیرالل گورنمنٹ چل رہی تھی مصر میں فاطمیوں کی. یہ فاطمی وہی ہیں جو اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کی اولاد سے کہتے ہیں، لیکن بعض علماء اکرام اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ وہ اصل میں فاطمی نہیں ہے. تو بہرحال پہلے یہ بصرہ میں تھے، بعد میں عراقی حکمران فاطمیوں کی دعوت پر مصر گئے اور اپنی وفات تک وہیں رہے. بچپن سے پڑھنے لکھنے کے عادی تھے. فزکس، میتھ، میڈیکل، شاعری، موسیقی، علم الکلام ان کے پسندیدہ موضوعات رہے ہیں. اچھا ظاہر بات ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بصرہ میں تھے تو بعد میں فاطمیوں کے پاس چلے گئے، تو ساری زندگی پھر فاطمیوں کے دربار کے ساتھ ہی منسلک رہے. اچھا ہوا کیا؟ آپ کہہ لیں کہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. بعد میں ان کے ہم پہلے سوچتا ہے واقعہ ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ان کی کتاب دیکھ لیتے ہیں. ان کی جو کتاب مشہور ہے وہ کتاب المناظر ہے. یہ ایم سی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کتاب المناظر ان کی مشہور کتاب ہے. اوکے اب یہاں پر سٹوری چھوٹی سی سن لیں. سٹوری یہ ہوئی کہ اب ابن الحسم جو تھے، ابن الحسم ظاہر بات ہے انہوں نے جب وہ کوفہ میں بصرہ میں تھے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نا دریائے نیل پر ایک ایسا ڈیم بنا سکتا ہوں کہ اگر وہ ڈیم بن جائے تو سارے مصر کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ دعویٰ ایک بڑا عجیب دعویٰ تھا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ڈیم تھا دریائے نیل پر بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ دریائے نیل جو ہے یہ تو کہ لینتھی دریا بھی ہے اور پلس اس کا جو حجم ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس وقت کی مشینری بھی اتنی ہیوی نہیں تھی. اب ابن الحسم دعویٰ کیا کہ وہ اسوان، یہ اسوان علاقہ ہے، الف سین واو الف نون، اسوان کے علاقے پر ڈیم بنیں گے. اب یہ جو دریا ہے یہ باقی دریاؤں کے نسبت الٹا بہتا ہے، یعنی کہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ باقی سارے دریا شمالن جنوبن ہے، یہ جنوبن شمالن ہے، یعنی کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ بہتا ہے. اب اس وقت مصر پر ظاہر بات ہے یہ دریا نیل مصر میں ہے، دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی دریا نیل ہی ہے. تو اب وہاں پر الحاکم بھی امر اللہ کی حکومت تھی. یہ بندے کا نام ہے حکمران کا. ابن الحسم عراق میں تھا. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ عراق سے یہ عراق میں تھا اور یہ فاطمی میں کیسے گیا، یہی وجہ تھی اس پہ کہ اب اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے پر ڈیم بنا سکتا ہوں. اب فاطمیوں کو پتہ چل گیا کہ جی ایک ایسا بندہ ہے جیسا سائنسدان ہے جو کہتا ہے کہ میں ڈیم بنا سکتا ہوں. انہوں نے راتوں رات بندہ بھیجا کہ جاؤ جی فلاں علاقے سے نا ابن الحسم کو اٹھا کے لاؤ، اس سے پہلے کہ جناب جی جو ہے عباسی اس کو پکڑ لیں. راتوں رات ہی فاطمیوں کے بندے آئے ہیں، انہوں نے ابن الحسم سے بات کیا. ابن الحسم راضی ہو گیا کیونکہ ظاہر بات ہے عباسیوں میں اس کو وہ سپورٹ اور آپ کہہ لیں کہ وہ اس کو درجہ نہیں تھا مل رہا، یعنی کہ بادشاہ کے قریب نہیں تھا ہو رہا. تو فاطمی آئے، فاطمی نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں، آپ ہمارے ملک میں ہمارے آ کے ڈیم بنائیں. چلو ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ آگے راتوں رات جناب جی ابن الحسن نے سامان پیک کیا، سفر شروع کر دیا اور آگے دریا نیل پہ آ گئے. اب ابن الحسن نے دریا نیل کا سروے شروع کیا اور ابن الحسن کو آپ کہہ لو کہ جب اس نے نا پورا اندازہ، پہلے تو اس نے ویسے بات کی تھی، جب وہ دریا سوان کے علاقے تک گیا تو اس کو نا اندازہ ہو گیا کہ بھائی جو میں نے دعویٰ کر دیا نا وہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً ناممکن ہے. اب اس کے پاس دو آپشن تھے، یعنی کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے بات ایسی کر دیا کہ یہ پوری ہو نہیں سکتی ہے. دو راہ سے، یا تو ڈیم کی تعمیر شروع کر دے اور مکمل جب تک ہوتا ہے تو ممکن تھا کہ خلیفہ کا انتقال ہو جائے اور بادشاہ کے غصے سے بچ جائے. یعنی کہ ظاہر بات ہے پرانے وقتوں میں بادشاہ کی بات نہیں مانی جاتی تھی تو بادشاہ سر اڑا دیتے تھے، ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا ہوتا ہے. اب اس نے کیا کیا، اس کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وہ بادشاہ کی شروع کرا دیتا، ظاہر بات ہے ڈیم کون سا ایک دو دن میں بن جاتا ہے، کوئی 10-20 سال بھی لگ جاتے ہیں. کوئی بھی ایسا حکمران نہیں ہے تاریخ میں دیکھیں، بہت کم حکمران ہے کہ جو اپنے وقت میں کوئی منصوبہ شروع کروائیں اور اپنے وقت میں ختم کروائیں، بڑے بڑے منصوبے کی بات کر رہے ہیں. تو اب دوسرا اس کا نقصان یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے جاتا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا.
اب اس نے دوسرا طریقہ کار اختیار کیا، بادشاہ کے سامنے گیا، معذرت کر لی. اب بادشاہ نے معذرت قبول بھی کر لی، لیکن ابن الحیثم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ کا غصہ نہ وہ بڑا پارا ہائی ہو گیا. وقتی تو اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن اندر کھاتے کوئی نہ کوئی چال چل رہا ہے. اس لیے اب پھر ابن الحیثم نے نا پاگل پن کے ڈرامے شروع کر دیے. ابن الحیثم نے کہا اوہو، یعنی کہ ایسی ایکٹنگ شروع کر دی، ایسے دعوے کرنے شروع کر دی جو بڑے عجیب و غریب تھے، یا آپ کہہ لیں کہ اس نے ایسی باتیں کرنے شروع کر دی جو پاگل پن کے ظاہر کرتی تھی. اب حاکم نے کیا کہا، اس کے سامنے اس کی آپ کہہ لیں کہ ابن الحیثم کی کتابیں بھی پکڑ لی، اس کے آلات، اس کی لیبارٹری پر قبضہ کر لیا اور ابن الحیثم کو جیل بھیج دیا، پاگل خانے بھیج دیا. جب تک الحاکم بامر اللہ زندہ رہا ہے، ابن الحیثم جیل میں رہا ہے. بہرحال جب 1021 میں الحاکم بامر اللہ فوت ہوا ہے، آج سے 10,000 سال پہلے آپ کہہ لیں، ہاں آج 2000 ہے تو 1000 سال پہلے، تو الحاکم بامر اللہ فوت ہوا تو پھر ابن الحیثم کو رہائی ملی ہے. جس جگہ ابن الحیثم نے ڈیم بنانے کا پلان بنایا تھا، آج اسی جگہ مصر کا سب سے بڑا ڈیم یعنی اسوان ڈیم قائم ہے. اس وقت بھی پاسبل ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ ہیوی مشینری کا ہونا ضروری تھا اور وہ ہیوی مشینری نہیں تھی، اس لیے آپ کہہ لیں کہ اس دریا پر اس وقت ڈیم نہیں بن سکا. اوکے جی، کتاب المناظر میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی مشہور کتاب ہے، اس کو دا بک آف آپٹکس بھی کہتے ہیں. یہ دنیا کی پہلی جامع کتاب ہے آنکھوں پر، روشنی پر، لائٹ پر. اب دیکھیں جو لائٹ ہے نا، لائٹ کا تعلق چونکہ ڈیوریشن کے ساتھ ہے، سپیڈ کے ساتھ ہے، اور یہ چیز فزکس میں فال کرتی ہے، تو یہ چیز فزکس میں آئے گی. اس کے بعد انہوں نے آنکھوں کے بارے میں نظریات پیش کیے. لینز، جو لینز ہے ہمارا، آپ کہہ لیں کہ لینز کی جو بیس ہے یہ ابن الحیثم نے دی ہے. انہوں نے فائر گلاسز، سفیریکل مررز، کنفوکل لینز، آرکڈ لینز، یہ سارے جو ہیں آپ کہہ لیں کہ لینزز کی جتنی بھی اقسام ہیں، یہ ساری کی ساری ابن الحیثم کی ایجاد ہیں. کنفوکل لینز جس میں حدبی عنصر جسے ہوتا ہے، اسی طرح آرچرڈ جو گلاسز ہیں جو محراب دار ہوتے ہیں جن میں ٹرائنگل بنی ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے. مائکروسکوپ آپ استعمال کرتے ہیں، ٹیلیسکوپ میں جو کیمرے استعمال ہوتے ہیں اور جو شیشے استعمال ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ دوربین جو ہے، پن ہول کیمرہ جو ہے، یہ سارے کے سارے ابن الحیثم کی ایجادات کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اور اسی طرح اینک کے شیشے جو ہے، دور کی اینک، نزدیک کی اینک، یہ ساری بیسک انفارمیشن جو ہے یہ ابن الحیثم نے دی ہے. اور ان کی کتاب ہے کتاب المناظر، اس کو انگلش میں کہتے ہیں دا بک آف آپٹک. دا بک آف آپٹک میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ابن الحیثم کے متعلق. لینز جو ہے یہ ابن الحیثم کی ایجاد ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں ذرا، یہ ابن الحیثم نے جب آنکھ کی ساخت، آنکھ کی شیپ کا اس نے جب مشاہدہ کیا نا، تو اس کو لگا یہ مسور کی جو دال ہوتی ہے نا، مسوروں کی دال جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا تھوڑی نا ابری ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کبھی دال چنوں کی دیکھیں وہ گول ہوتی ہے، اور گول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فل گول، اوپر سے جو راؤنڈ شیپ ہوتی ہے وہ فل راؤنڈ شیپ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اگر دال ماش دیکھیں تو وہ تھوڑی لینتھی ہوتی ہے. جو دال تھی نا مسور کی، ریڈ کلر کی دال جیسے مسروں کی دال کہتے ہیں، اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں نا تو وہ بالکل آنکھ کی شیپ کی طرح ملتی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی ابری ہوتی ہے اور چھوٹے سائز میں ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ لینس ٹائپ ہوتی ہے وہ. تو اب مسروں کی دال کو یا مسور کی دال کو عربی میں عدس کہتے ہیں، عین دال سین، عدس. تو انہوں نے یعنی کہ آنکھ کو آپ کہہ لیں کہ آنکھ کی ساخت کو عدسہ رکھ دیا، اس کا نام، لینس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا، عدسہ رکھ دیا. جب یہی مسور یعنی کہ مسروں کی دال کا لطینی ترجمہ کیا گیا تو وہ لینٹل تھا. لینٹل مسروں کی دال کو، مسروں کی جو دال ہوتی ہے، مسر کی دال کو لیٹن زبان میں لینٹن، LENTILS، لینٹز کہتے ہیں. اسی لینٹز لفظ کو بگاڑتے آپ کہہ لیں لینز کی اصطلاح وضع کر لی گئی. تو یہ بھی اصل میں عدسہ مسور کی دال عربی میں کہتے ہیں، لیٹن میں اس کو لینٹز کہتے ہیں، اور پھر یہ لینز بن گیا. اسی طرح ریٹینا، ٹارگٹ اور کورنیا جو آج تک ٹرمز ہیں، یہ بھی ساری کی ساری ابن الحیثم کی ہیں. پن ہول کیمرہ ابن الحیثم کا ہے. ریفریکشن اینڈ ریفلیکشن کے جو اصول ہیں یہ بھی ابن الحیثم کے ہیں. دوربین، اینک وغیرہ میں جو لینز استعمال ہوتے ہیں یہ سارے ابن الحیثم کی ایجادات ہے. اوکے جی، روشنی آنکھ سے نہیں نکلتی،
بلکہ نظر آنے والی چیز سے نکلتی ہے. یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ ابن الحسم کا ہے. اچھا، ابن الحسم وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے یہ بیان کیا کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھ پاتے ہیں. اصل میں آغاز میں جو بطلیموس یہ ایک اسکالر گزرا ہے، مفکر ہے، اس کا نظریہ تھا کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے کہ تب ہم کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہیں، اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اگر ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری آنکھ روشنی نکال رہی ہے تو وہ چیز دیکھ رہی ہے. مطلب فرض کر لیں کہ میں اگر اس یہاں پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہا ہوں تو اسکرین میری آنکھوں سے روشنی نکل رہی ہے، مطلب ڈائریکٹ نہیں، مطلب میری آنکھوں میں روشنی ہوگی تو میں دیکھوں گا. اگر میری آنکھوں میں نور ہی نہیں ہے تو میں نہیں دیکھ سکوں گا. دیکھنے میں یہ بات درست نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ایک بندے کی آنکھوں میں نور نہیں ہے تو وہ چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا چاہے چیزیں روشن ہی ہوں. لیکن اگر چیزیں روشن نہیں ہیں تو وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے جب اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہوگا. ابن الحسم نے یہ کہا کہ نہیں، آنکھوں کا نور اتنا پاورفل چیز نہیں ہے جب تک نظر آنے والی چیز سے روشنی نہیں نکلتی ہے. ابن الحسم نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا. انہوں نے کہا کہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں. یعنی کہ آنکھوں میں نور کا ہونا تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن جو چیز ہمیں نظر آنی چاہیے اس سے روشنی نکلتی ہے، ہماری آنکھوں پہ جا کے ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور ریفلیکٹ ہونے کے بعد ہماری آنکھوں کے اوپر آ کر اس کا عکس بنتا ہے. یہ ایسی ہے، مثال کے طور پہ میں یہاں پر بیٹھا 10-20 میٹر دور میں دیکھتا ہوں کہ ایک موم بتی جل رہی ہے تو موم بتی سے روشنی نکل رہی ہے اور روشنی میری آنکھوں میں آ کر ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اور میری آنکھوں کے اوپر جو لینز لگا ہوا ہے وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے واپس جاتی ہے اور واپس جا کر وہاں پر میری آنکھوں پر اس کا عکس بنتا ہے. اوکے جی، یہ چیز ہو گیا. تو دو MCQs اور بھی ہے. دا فزسٹ پہلا لفظ ہے دا فزسٹ، اور فادر آف ماڈرن آپٹکس کسے کہا جاتا ہے؟ فادر آف ماڈرن آپٹکس یعنی کہ ماہر بصریات. بصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو ماہر بصریات کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ابن الحسم کو کہا جاتا ہے. راجر بیکن اور کیپلر یہ مشہور دو سائنسدان ہیں، یہ بھی فزکسٹ ہیں. یہ ابن الحسم کے کام سے انہوں نے اس کو آگے کیری کیا. اسی طرح گلیلیو تو تھا جس نے اپنی دوربین بنائی سب سے پہلی، وہ بھی آپ کہہ لیں کہ اسی ابن الحسم کے کاموں سے اس نے استفادہ کیا ہے. ابن الحسم نے ہی سائنسی طریقہ کار کی بنیاد رکھی ہے. اور دا فرسٹ سائنٹسٹ، یہ بھی MCQ ہے. دا فرسٹ سائنٹسٹ کا خطاب کس سائنسدان کو دیا جاتا ہے؟ تو ابن الحسم کو ہی آپ کہہ لیں کہ فرسٹ سائنٹسٹ کا خطاب دیا جاتا ہے.